बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे वफाकी इदारे के सरबराह ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लिया है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42 कारकुनान को अहम मुकदमात में से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई से मुतल्लिक जो पुलिस की जानिब से कार्रवाई तेज़ की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज 14 अगस्त के दिन कल मरीम नवाज़ की जानिब से अवाम के टैक्स के पैसों से 10 करोड़ रुपए इनाम दिया गया अरशद नदीम को और एक गाड़ी दी गई। और फिर उसके बाद आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने 15 करोड़ रुपए इनाम दिया है और बहुत अच्छी बात है, उनको देना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इनको इतना दे दिया है, इतना दिया हुआ है कि ये अपने ख़जानों से, अपने ज़ाती ख़जानों से ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब जब हुक्मरान हैं तो हुक्मरानों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जहाँ लोग बिजली के 10-10 हज़ार बिलों के लिए अपनी जान, अभी 2 दिन पहले लाहौर के नवाई इलाके में ये ख़बर सामने आई थी कि वहाँ पर 10,000 बिजली का बिल आया और उसने ख़ुदकुशी कर ली, ट्रेन के नीचे जान दे दी। तो ऐसे में इनको चाहिए कि सिर्फ अपनी टिकटॉक के लिए या अपनी वीडियोस के लिए या अपने एक तशहीर के लिए कभी अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, कभी अमेरिका के चौक चौराहों पर अपने फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं, और कभी अरशद नदीम को जो कल तक जिन्होंने जाना था, और ख़बरें यही हैं कि वो हुकूमती लोगों से मुलाकात करना चाहते थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब सिर्फ इस वजह से कि वो तमाम चीज़ें बिल्कुल करें, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, अपनी जमात से बतौर मुस्लिम लीग नून जमात आप दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात दें। अब एक अच्छी जो प्रेसिडेंट है वो सेट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है कि मैं सरकार के ख़जाने से अरशद नदीम को पैसे नहीं दे सकता, चूँकि ये ख़जाना मेरे पास अमानत है। मैं अपनी ज़ाती जेब से 50 लाख रुपए इनाम दे रहा हूँ अरशद नदीम को, जो उसने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। और मैं समझता हूँ कि इसी की तकलीद होनी चाहिए और इसी की बुनियाद पर हुक्मरानों को मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाकर खेलों की तरफ लाना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में खेलों के फ़रोग़ के इक़दामात के लिए हम इक़दामात कर रहे हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र है। अरशद नदीम को सरकारी ख़जाने की बजाय मैं अपनी जेब से 50 लाख दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जल्द अरशद नदीम को खैबर पख्तूनख्वा में दावत देंगे। नौजवान हमारा फ़ख्र और हमारी उम्मीद हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाना है। इमरान खान स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से डट कर खड़ा है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम से कहूँगा कि 3 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा आकर नौजवानों को जूलन थ्रो की तरबियत दें। हमारे नौजवान पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। खेलों के लिए बजट मुख्तस किया है, नौजवानों को मौक़े देंगे। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुफ्तगू की गई है और उनका ये कहना है कि वो हर सूरत अपनी जेब से इनाम देंगे, चूँकि मुल्क और कौम का नाम रोशन किया गया और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बुलाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है, अब आसिफ ज़रदारी सदर बने तो एक तरफ वो जो ओमनी बैंक वाले या ओमनी ग्रुप वाले हैं उनको नवाजा जा रहा है और उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उधर DC इरफान नवाज मेमन को दिए जा रहे हैं, या उमर फारूक ज़हूर हो, तो इस तरह के लोगों को नवाजा गया है और उनको सिविल अवार्ड दिए गए हैं। और ये हमारे मुल्क में इन अवार्ड्स की हैसियत रह गई है, और जो सिर्फ अपने लोगों को और अपने ही करीबी लोगों को नवाजने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सवाबी के बाद 3 बड़े शहरों में जलसों का ऐलान कर दिया है। DC ऑफिस में परचम कुशाई तकरीब से खिताब करते हुए मुनीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि सवाबी में जलसे के बाद इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जलसे होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हर महाज पर जारी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का कहना था कि इमरान खान की रिहाई के लिए अदालत में केसेस भी जारी हैं और जलसे भी करेंगे। उनका कहना था कि मुल्क के खुदादाद हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों से वजूद में आया। मुल्क की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि अमन व सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने पुलिस लाइन डगर में शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, डिस्ट्रिक्ट जेल डगर में तकरीब में शिरकत की और कैदियों में मिठाई तकसीम की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से
آج اپنے ہی جو ان کا آبائی ضلع ہے جہاں سے وہ انتخابات جیتے ہیں بنیر، وہاں انہوں نے سرکاری تقریبات میں بھی بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین انہوں نے مختلف تقریبات میں بھی شرکت کی ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کو گزرے، اب 15 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں، اور اب تک ہزاروں چونکہ کارکنان کو نامزد کیا گیا تھا، 1400 ابھی بھی ایسے کارکنان ہیں جو اشتہاری ہیں اور جن کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس میں بیسیکلی کو ٹوٹل 4500 کے قریب تھے جو لاہور میں 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کیے گئے تھے، اور ان میں سے اب 1400 ایسے کارکنان ہیں جن کے حوالے سے پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے کہا ہے کہ وہ A&I ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی۔ لاہور پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4500 میں سے بقایا 1400 ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے AI ٹیکنالوجی اور سیف سٹیز اتھارٹیز کے کیمروں کی مدد لی جائے گی، جبکہ فیس ٹریس ایپ کی مدد سے بھی ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کی 9 مئی کے مقدمات میں شناخت پریڈ کروائی جائے گی۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ 15 مہینوں کے بعد اب یہ دوبارہ، اور یہ ہر کچھ ہفتوں کے بعد اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب نئے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد ان کو شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ شناخت پریڈ میں وہ جب ان کی شناخت ہو جائے پھر ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، پھر وہ جوڈیشل ہوتے ہیں اور پھر بیل ہوتی ہے۔ اب چونکہ مقدمات وہی ہیں، جب ہر مقدمے میں نئے ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو جو پہلے سے جاری ٹرائل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، یا جو پہلے سے جاری ٹرائل ہوتا ہے اس میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے، نئے سرے سے ضمنی چلان آتے ہیں، نئے سرے سے پھر ایویڈنس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ کسی کنارے نہیں لگ رہے یا وہ کسی فائنل سٹیج کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مقدمات میں ہر صورت جو نئی تفصیل آ جاتی ہے، اور نئی تفصیل کے ساتھ ہی جو نئی پیش رفت سامنے آ جاتی ہے اور نئی گرفتاریاں آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم مزید جو 1400 بقیہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں صرف 5 لوگ جیل میں ہیں۔ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، ان کے ساتھ جو عمر سرفراز شیمہ ہیں اور شاہ محمود قریشی۔ یہ 5 لوگ ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں لاہور کے مقدمات میں، باقی تمام لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کے حالات ہیں۔ ایک غیر ملکی خاتون تھی، اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خاتون کے ہاتھ نامعلوم افراد نے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیکٹر جی میں اس کے علاقے میں پھینک گئے، اور متاثرہ خاتون کے ابتدائی بیان کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ 5 روز تک ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا رہا۔ 28 سالی بیلجیم کی خاتون ہے اور ان کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوتا رہا، اور ملزمان کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے۔ خاتون کی نشاندہی پہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم تمیز الدین کی نشاندہی ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم تمیز الدین تھانہ اپارہ کی حدود کی G6 کا رہائشی ہے۔ تمیز الدین کے مطابق غیر ملکی خاتون ذہنی مریضہ ہے، جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ خاتون کے پاس اپنے شناختی کاغذات اور سفری دستاویزات بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تفتیش ہے وہ آگے کس طرف جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حافظ فرد عباس، جن کو ابھی حال ہی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ حافظ فرد عباس نے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ پارلیمانی لیڈر پنجاب نے سیکرٹری جنرل PTI کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے متن میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں میری عبوری ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں اپنے فرائض بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ میں بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ خط میں کہا گیا کہ عمران خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اعتماد کرتے ہوئے اس عہدہ کے لائق سمجھا۔ جب تک قانونی معاملات حل نہیں ہو جاتے میں اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ عہدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر میرا استعفیٰ قبول کیا جائے، جبکہ میں بطور ممبر پنجاب اسمبلی اور پارٹی کارکن اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ یہ حافظ فرد عباس کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ بہت سارے کارکنان کو
کل رات گرفتار کیا گیا تھا، اور وقتاً فوقتاً یہ گرفتاریاں پورے پاکستان میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائے جشن منا رہا تھا، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اس میں 42 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے جن کو لبرٹی گلبرگ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان تمام مقدمات میں آج ان کو پیش کیا گیا متعلقہ عدالتوں میں ریمانڈ کے لیے۔ عدالت نے 42 کے 42 کارکنان کو ڈسچارج کر دیا ہے، ان کے خلاف مقدمات کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور ان کو ڈسچارج کر دیا ہے۔ پرامن احتجاج، چونکہ یہ احتجاج نہیں تھا، یہ جشن تھا اور آزادی کا جشن تھا، اور پاکستان کی آزادی کے لیے وہ خوشی منا رہے تھے، اور جس بنیاد پر پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور اس گرفتاری کے بعد پھر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف سابق چیئرمین FBR نے 2 ہفتوں کا نوٹس دیا تھا کہ جی میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، اور 2 ہفتوں کا وفاقی حکومت کو نوٹس دیا گیا تھا، اور بات یہ سامنے آئی تھی کہ وہ اسحاق ڈار کے قریبی ہیں FBR کے جو سربراہ ہیں، چونکہ FBR سب سے بڑا ادارہ ہے فائنانس سے متعلق پاکستان کا، ٹیکسز سے متعلق۔ تو اب ان کی جانب سے ملک امجد زبیر ٹوانا، جن کو اسحاق ڈار کا قریبی سمجھا جاتا تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور آج باضابطہ طور پر ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کو منظور کیا گیا ہے، اور ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ کل جمعرات سے ریٹائر کنسیڈر کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے ان لینڈ ریونیو سروس کے گریڈ 21 کے افسر ملک امجد زبیر ٹوانا کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور کر لی ہے، جس کے تحت ملک امجد زبیر ٹوانا 15 اگست سے قبل از وقت ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے گریڈ 21 کے افسر ملک امجد زبیر ٹوانا نے اپنی ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے وزیر اعظم کو درخواست دی تھی، جس کے بعد راشد محمود کو نیا چیئرمین FBR تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب زبیر ٹوانا کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑے وفاقی ادارے کے سربراہ ہیں جن کی یہ منظور کر لی گئی ہے درخواست کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔